يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا. سورہ قصص چل رہی ہے، اس کی آیت نمبر 51۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہتے تھے، سوال کرتے تھے کہ جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو تورات نازل ہوئی تھی وہ 1 گو کے اندر ہوئی تھی، ایک ہی بار مکمل تورات آپ علیہ السلام کو دے دی گئی تھی، تو آپ علیہ السلام کے اوپر یہ قرآن ایک دفعہ کیوں نازل نہیں ہو گیا؟ کیوں بٹس اینڈ پیسز کے اندر قرآن نازل ہوا؟ تو یہ جو ہے نا اعتراض کیا کرتے تھے۔ اللہ اس کے جواب میں کہہ رہا ہے وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اللہ نے اس قرآن کو تدریجاً نازل کیا ہے، گریجولی نازل کیا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہر موقع مناسبت کے اعتبار سے جو آیات ریلیونٹ ہوتی تھیں وہ نازل کی تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کر سکو۔ یہ پورا قرآن اگر تمہیں 1 گو میں دے دیا جاتا تو اس کو ہضم کرنا تمہارے لیے مشکل تھا۔ تو انسان کی جو ایک سائیکالوجی ہے، اگر اس کو گریجولی آپ کسی چینج کی طرف لے کر آئیں گے تو وہ آہستہ آہستہ آ جائے گا۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، آپ سے پہلے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن لوگوں کو یہ کتاب دی گئی، جو اہل کتاب تھے یعنی یہود، نصارہ، کرسچنز، جیوز، وہ جانتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ برحق ہے، اور اس میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ پر ایمان بھی لے آتے ہیں۔ بہت سے جیوز اس ٹائم پہ، بہت سے کرسچنز جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ کیوں ایمان لے کر آئے؟ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ان کی بکس کے اندر اس کا ریفرنس موجود تھا کہ ایک نبی جو ہیں وہ ہمارے ہماری کتابوں میں جس کا ذکر ہے وہ آنے والے ہیں۔ آج بھی اگر آپ موجودہ بائبل کی کو اسٹڈی کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بائبل کے اندر موجود ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی، نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی۔ تو یہ سمجھدار اہل کتاب تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے۔ جو بے وقوف تھے وہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لائے۔ ون آف دا میجر ریزن ہم لاسٹ ٹائم ڈسکس کر سکے وہ یہ تھی کہ وہ اپنا امیجیٹ جن کا ایک سرکل تھا، ایک جو پیئر پریشر تھا، جس سرکل کے اندر وہ اٹھا بیٹھا کرتے تھے، وہاں پہ دے ور ناٹ کمفرٹیبل کہ وہ جو ہے نا مسلمان ہو جائیں۔ جس طرح سے آج بھی ہم دین کے اوپر اکثر اس لیے ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں عمل کرنے کے اوپر کہ ہمارا جو ایک امیجیٹ فرینڈ سرکل ہے، دوست ہیں، وہ ہمیں جو ہے نا طرح طرح کے القابات دیں گے، کہیں گے کہ تم جو ہے نا وہ مولوی ہو گئے ہو، یا اس طرح کے جو ہے نا وہ ہم پہ اعتراضات کیے جائیں گے۔ تو یہ ہماری پرابلم نہیں، یہ پہلے سے ہی پرابلم چلی آ رہی ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، جب ان کے اوپر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جو اہل حق ہیں، جو ایمان لے آتے ہیں، قالوا آمنا بھی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اس قرآن کے اوپر، انہ الحق، یہ حق ہے اللہ کی طرف سے، من ربنا انا کننا من قبلہ مسلمین، ہم اس کا بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے، اور اب جب یہ آ چکا ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، اللہ فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے کل قیامت کے دن جن کو ڈبل اجر دیا جائے گا، ان کے لیے ڈوئل ریوارڈ ہوگا، کیونکہ انہوں نے پہلی اپنی کتابوں پہ بھی عمل کیا، اور جب یہ قرآن ان کے سامنے پریزنٹ کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، تو یہ اس کے اوپر بھی ایمان لے آئے، کیونکہ انہوں نے دو بعد دفعہ اللہ کی بات مانی، اس لیے ان کے لیے ڈبل ریوارڈ ہوگا۔ بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، اور ان کی برائیوں کو اللہ دور کر دیں گے اچھائیوں کے ذریعے سے، جو گناہ ہوں گے اس کو نیکی میں بدل دیں گے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان کی ایک کوالٹی اور یہ تھی کہ یہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے تھے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اگلی ان کی جو نیک لوگ تھے اہل کتاب میں سے، ان کی کوالٹی یہ تھی وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب وہ ایسی کوئی بات سنتے تھے جس کی کوئی کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا تھا دنیا کے اندر آخرت کے اندر، أَعْرَضُوا عَنْهُ، تو وہ اس سے اعراض کرتے تھے۔ یہ ایک کوالٹی ہے ایمان والوں کی، ان چیزوں کے اندر اپنے آپ کو انڈلج نہیں کرتے جو صرف وقت کا ضیاع ہے، جن کا کوئی نہ دنیاوی بینیفٹ ہے نہ آخرت کے اندر ان کا کوئی بینیفٹ ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، جب وہ لغو باتوں کو سنتے ہیں، أَعْرَضُوا عَنْهُ، تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور جو لوگ ان چیزوں کے اندر انڈلج ہوئے ہوتے ہیں، جو ایسے چیزیں ہیں جن کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں ان کو تمہارے اعمال کا جواب تم نے دینا ہے اللہ کو کل، اور ہم نے اپنے اعمال کا جواب اللہ کو ہم نے خود دینا۔ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، تم پہ اللہ کی سلامتی ہو، ہم ایسے نا آشنا، ایسے جو ہے نا جاہل لوگوں سے الجھتے نہیں ہیں جو اپنا وقت اتنا جو ہے نا ضائع کر رہے ہوتے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں، ٹائم کل کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو سننے میں باتیں ملیں گی، ٹائم پاس، ہینگ آؤٹس، ٹھیک ہے، اور بس جو ہے نا وہ چل پارٹی، کیا کیا کر رہے ہیں جی آپ؟
اور کچھ نہیں، بس موبائل کے اوپر جو ہے گیمز کھیل رہے ہیں، گیمنگ سیشن چل رہے ہیں. کہ آؤٹ پٹ کیا ہے اس کی؟ کوئی آؤٹ پٹ نہیں. کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں. اگر آپ کو کوئی فزیکل بینیفٹ نہیں ہے، کوئی آپ کو ورلڈلی بینیفٹ نہیں ہے، تو وائی آر یو ویسٹنگ یور ٹائم دیئر؟ آپ کو کیا ضرورت ہے اس چیز کے اندر اپنے آپ کو انڈلج کریں؟ آپ کی لائف اتنی فالتو ہے کہ آپ اپنی ٹائم جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ اس کو اس ٹائم کو پاس کر رہے ہیں صرف نا. انک لا تہدی من احببت، اے نبی آپ کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے، یہ اصول اللہ نے بتا دیا بار بار. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. کس کو ہدایت دیتا ہے بتائیں؟ آپ لوگ بار بار اس کو ڈسکس کر کے آ چکے ہیں. کسے اللہ ہدایت دیتے ہیں؟ جو اللہ سے ہدایت مانگتا ہے، جو ایفرٹ کرتا ہے. ایک بندہ ایفرٹ نہیں کر رہا، بس بیٹھے ہوئے اپنے گھر کے کمفرٹ زون کے اندر، اور وہ کہے گا کہ کوئی آسمان سے جو ہے نا کوئی بجلی گرے گی اور میں ایک دم جو ہے نا وہ ہدایت کے اوپر آ جاؤں گا، ایسا نہیں ہوگا. ہی ہیو ٹو ڈو ایفرٹ. جو جس چیز کے اوپر وہ ایفرٹ کرے گا اس کا رزلٹ اس کو مل جائے گا. انک لتہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. وقالوا ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا. یہ کفار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان اس لیے نہیں لاتے، اور ایکسکیوز کیا دیتے ہیں کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان لیں گے، ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو مولڈ کر لیں گے، نتخطف من ارضنا، تو ہمیں دنیا کے اندر اچک لیا جائے گا. اولم نمکن لہم حرما آمنا، یعنی کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیں گے، قرآن کو اپنا جو ہے نا وہ ریئل بک آف گائیڈنس مان لیں گے، اس پہ عمل کرنا سٹارٹ کر دیں گے، تو وہ ایکسکیوز دیتے تھے کہ ہم جو ہے نا وہ آئسولیٹڈ ہو جائیں گے، ہماری ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے ریلیشنس ختم ہو جائیں گے، اور ہم جو اس ٹائم پہ یاشیاں کر رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور ہماری جو اتنی اکانومی فلرش کر رہی ہے وہ سب جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی. اللہ ان کو بتا رہے ہیں، ان مکہ والوں کو، اولم نمکن لہم حرما آمینا، تم کیا یہ غور نہیں کرتے وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے اس حرم کو، مکہ کو امن کی جگہ بنا دیا. یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ابھی تم اللہ کے نافرمان ہو، اللہ نے تب تمہارے پہ اتنے امن کا نزول کیا ہے کہ یو آر لیونگ ان اے پیسفل انوائرمنٹ. اور وَيُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ ہر طرح کے جو ہے وہاں پہ تمہارے پاس جو تمہاری نیسیسٹیز ہیں، پھل تمہارے پاس کھینچ کے دوسری جگہوں سے لے کر آ رہا ہے. بھلا اگر تم ابھی اللہ کے نافرمان ہو تو تمہیں اللہ اتنی نعمتیں دے رہا ہے، اگر تم اللہ کی مان لو گے تو تمہیں اللہ یہ نعمتیں ختم کر دے گا تمہارے اوپر. ولیکن اکثرهم لا يعلمون، حق اصل بات یہ ہے کہ وہ جانتے نہیں ہیں، عمل کے اوپر آنا نہیں چاہتے. they are just wasting their time. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی ہی ایسے قومیں گزر گئی. ہسٹری کو اسٹڈی تو کرو، انسان کی تاریخ میں کیسی کیسی قومیں گزری. بطرت معیشتها، they were very arrogant in their اکانومیز، ان کو اپنی اکانومی کی فلرش میں بڑا جو ہے نا وہ ناز تھا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا، کتنی ایسی بستیوں کو اللہ نے اجاڑ دیا. فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، یہ پڑی ہیں وہ بستیاں جن کو اللہ نے ہلاک کر دیا. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی اصل میں ان کے وارث ہیں. اس امریکہ کے، رشیا کے، چائنا کے، پاکستان کے وارث کون ہے؟ ہم ہیں. اللہ، یہ زمین اللہ نے بنائی ہے، تم اللہ کی زمین پہ اللہ کے نافرمانی کرو، تمہاری کیا مجال ہے؟ تمہیں تو چند 60-70 سال کی اللہ نے دنیا کے اندر اتھارٹی دی ہے، تم اس اتھارٹی کے اندر تمہیں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ تم کیا کرتے ہو. ٹھیک ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، یہ تو ہماری جگہ ہے، زمین تم نے بنائی ہے. أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، یہ آسمان تم نے بنایا ہے، یہ زمین جس پہ تم چل رہے ہو تم نے بنائی ہے، یہ گریوٹی جو تمہیں تھام کے بیٹھی ہوئی ہے یہ تم نے بنائی ہے. تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہاری اوقات کیا تھی؟ کل سورہ مومنون میں ہم دیکھ کر آئے، ایک نطفہ جو ایک جس کو اللہ نے سنتا بولتا وجود ادا کر دیا. تمہاری یہ ریالٹی ہے. تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے تمہاری ٹانگیں نہیں کانپتی؟ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، اللہ کبھی کسی قوم کو ظلماً ہلاک نہیں کرتے یہاں تک کہ ان کے پاس کوئی ایسا ڈرانے والا نہ بھیج دیں جو ان کو اللہ کے احکامات پہنچا دے. آج بھی دیکھیں، آج انبیاء کا سلسلہ تو نہیں ہے، رسول نہیں آئیں گے، لیکن دیکھیں ہر کمیونٹی کے اندر، ہر کیٹیگری، ہر مائنڈ سیٹ کے لوگوں میں، بے شک وہ یو کے ہے، ویسٹ ہے، پاکستان ہے، ہر جگہ پہ اللہ ایسے لوگوں کو بھیجتا ہے جو ان کو انہی کی زبان میں، انہی کی لینگویج کے اندر دین کا میسج کنوے کرتے ہیں. اور لوگ ہیں کہ اندھے اور گونگے بن جاتے ہیں.
انبیاء بھی یہ کام کیا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی تو نہیں آئے گا، لیکن آپ علیہ السلام کی امت کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ہر جگہ پہ، جس جگہ پہ ہیں، اپنی جاب میں ہیں، اپنی یونیورسٹی کے اندر ہے، کالج میں ہے، وہ جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب بنے، ان کی لیگیسی کو فالو کریں۔ وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون، ہم تب اس قوم کو ہلاک کرتے تھے جب وہ ظلم میں بڑھ جاتی۔ ظلم کا مطلب کیا ہے؟ آسان فہم کے اندر کسے کہتے ہیں ظلم؟ کسی کو قتل کرنا ظلم ہے، ٹھیک ہے، شرک کرنا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، لیکن اصولی طور پہ ایک سمپل سٹیٹمنٹ یاد رکھیں، ظلم کیا ہے؟ ظلم اللہ کی نافرمانی کا نام ظلم ہے۔ جو آپ ظلم کریں، چھوٹا ظلم ہے یا بڑا ظلم ہے، وہ یہ ساری ظلم کی کیٹیگری اللہ کی نافرمانی کرنا۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو تمہیں دنیا کے اندر اللہ نے نعمتیں دی ہیں، تم چائے پی رہے ہو، تم اچھے کالج جاتے ہو، اچھی یونیورسٹی جاتے ہو، یہ جو کچھ تمہیں دیا ہے اللہ نے دیا ہے۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا سامان ہے، چند روز کی زندگی ہے، پھر اندھیری قبر ہے۔ وزینتہا وما عند اللہ خیر وابقا، جو اللہ کے پاس ہے تمہارے لیے وہ بہت بہتر ہے، ایور لاسٹنگ ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ افلا تعقلون، عقل کیوں نہیں کرتے؟ اپنی عقل کو کیوں نہیں کھولتے؟ اپنے دماغ کو کیوں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہو؟ کیا بھلا ایک طرف وہ شخص ہو جس کو اللہ نے دنیا کا کچھ مال متاع، اتھارٹی، پیسہ، عزت، شہرت دے دی، اس کے بڑے فالوورز سے، بڑا وہ اس کا نا ایک انفلوئنس تھا، بڑی اس کی جو ہے نا رائٹ لیو جو ہے نا پروٹوکول کی گاڑیاں گزرا کرتی تھیں۔ کیا وہ شخص جس کو اللہ نے دنیا کا کچھ مال متاع دے دیا، دنیا کی کچھ جو ہے نا عزت اور شہرت دے دی، پیسہ دے دیا، بنگلے دے دیے، گاڑیاں دے دیں، کیا وہ، اور دوسری طرف وہ شخص جس کو اللہ ہمیشہ کی زندگی دے دے، جنت عطا کر دے، ان دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ جس کو اللہ ہمیشہ کی زندگی دے دے، ہمیشہ کی نعمتیں دے دیں، وہ بہتر ہے، یا دوسری طرف وہ جس کو صرف ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے چیزیں دی جائیں؟ کما متعناہم متاع الحیات الدنیا ثم یوم القیامت من المحضرین، پھر یہ دنیا کے اندر جن لوگوں کو نعمتیں دی گئی ہوں ان کو کل قیامت کے دن اللہ اپنے سامنے حاضر کر لیں۔ جس طرح عدالت کے اندر نا کسی مجرم کی پیشی ہوتی ہے نا، تو ان کی بھی پیشی ہوگی، بلکہ ہر انسان کی اللہ کی حضور پیشی ہوگی۔ کیا پیشی ہوگی کہ ایک ایک عمل کو اللہ پوچھیں گے کہ جوانی کس کام میں گزاری، خاص طور پہ جوانی کا پوچھا جائے گا، اسپیشلی ایک اسپیشل ڈیڈیکیٹڈ کوسچن ہے۔ اللہ کی شان، اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ میں تم سے کیا پوچھوں گا، اسپیشلی جوانی کا پوچھا جائے گا۔ جوانی کس کام میں لگائی؟ کہاں دوستوں کی نظر کر دی، جس طرف دوست لے کر چلے گئے اس طرف بہل گئے اور جو ہے نا اللہ کو ناراض کر دیا۔ کہاں کس غفلت کے اندر جوانی گزاری؟ راتوں کو جو ہے نا اٹھ کے جو ہے نا وہ موبائل کے اوپر اسکرولنگ کرتے رہے، گند دیکھتے رہے، میوزک سنتے رہے، جوانی کہاں گزاری؟ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ شخص جس کو دنیا کے اندر بہت سی نعمتیں دے دی گئی ہوں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے حضور وہ دھر لیا جائے، اس کو روک لیا جائے، جس کو اللہ نے روک لیا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر مضمون ملتا ہے، جس کو اللہ نے روک لیا نا بس اس کی ہلاکت ہے۔ جس کا نامہ اعمال ٹٹولنا شروع کر دیا، جس کے نامہ اعمال کے جو ورق ہیں وہ اللہ نے آگے پیچھے کرنا شروع کر دیے، تو وہ گیا بس نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی کہ اللہم انی اسألک حسابا یسیرا، اللہ ہم آپ سے آسان حساب مانگتے ہیں۔ وہ آسان حساب کیا ہے؟ کہ اللہ نامہ اعمال دیکھیں، چہرہ دیکھیں انسان کا اور کہیں جاؤ جنت کے اندر۔ بس جب کھول لیا نا اللہ نے تو بس وہ ہلاک ہو گیا۔ افمن وعدناہ وعدا حسنا کما متعناہ حیات الدنیا ثم هو یوم القیامت من المحضرین ویوم ینادیہم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون، کہا جائے گا کہاں گئے وہ دنیا کے اندر تمہارے دوست یار، تمہارے شرکا جن کی وجہ سے تم اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے؟ کہاں ہے وہ تمہارا فرینڈ سرکل؟ کہاں ہے وہ تمہارا جو ہے نا دوستوں کا گروپ؟ کہاں ہے وہ تمہارے شرکا جن کی وجہ سے تم اللہ کے نافرمان بن رہے دنیا کے اندر؟ قال الذین حق علیہم القول، تو وہ لوگ اللہ کو جواب دیں گے جن کے اوپر اب حق جو باتیں بتائی جا رہی ہیں، جب وہ آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو کہیں گے ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، تو وہ اپنے وہ دوستوں کو دیکھ کر، اپنے شرکاء کو دیکھ کر کہیں گے اے اللہ یہ تھے وہ، یہ خود بھی ظالم تھے، انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کر دیا۔ اغویناہم کما غوینا، یہ خود بھی بہکے ہوئے تھے، خود بھی ڈرگ ایڈکٹ تھے، خود بھی پارن ایڈکٹ تھے،
اور ہمیں بھی ڈرگ ایڈکٹ بنا دیا اور ہمیں بھی پورن ایڈکٹ بنا دیا. اغویناہم کما غوینا تبرأنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون. تو وہ جن کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہوگا وہ کہیں گے تبرأنا، ہم تم سے بڑی ہیں، ہم نے تمہیں ہاتھ سے پکڑ کے جرم نہیں کروایا تھا. تبرأنا، ہم تم سے آزاد ہیں. ما کانوا ایانا یعبدون، تم ہماری کوئی بات نہیں مانا کرتے تھے دنیا میں، نہ تم ہماری عبادت کیا کرتے تھے. وقیل ادعوا شرکاءکم، اور ان کے جو شرکا ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا. وکیل ادعوا شرکاءکم فدعوہم فلم یستجیبوا لہم، تو ان لوگوں سے کہا جائے گا بلاؤ نا انہیں جن کو تم دنیا کے اندر بہت اپنا جو ہے نا وہ تم ان کو بہت وہ اسپیشل اسٹیٹس دیا کرتے تھے، دوست اپنا سمجھا کرتے تھے، جن کو دنیا میں اللہ کے چھوڑ کے پکارا کرتے تھے، بلاؤ ان کو. وکیل ادعوا شرکاءکم فدعوہم، تو وہ پکاریں گے ان کو، نام لیں گے ان کا. فلم یستجیبوا لہم، ان کا لیکن وہ بلائیں گے، ان کا جواب نہیں دیا جائے گا. وراء العذاب، وہ ان کو پکار رہے ہوں گے اور اتنے میں ہی ان کے سامنے اللہ کا جو ہے نا عذاب جہنم ظاہر ہو جائے گی، ان کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. لو انہم کانوا یہتدون، کاش کے یہ لوگ دنیا کے اندر ہدایت حاصل کر لیتے. ویوم ینادیہم، جس دن بلایا جائے گا انہیں. فیقول ماذا اجبتم المرسلین، لوگوں سے پوچھا جائے گا، یہ بھی پوچھا جائے گا، یہ الگ سوال ہوگا. ماذا اجبتم المرسلین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے پاس پہنچ چکی تھی، بتا دیا گیا تھا تمہیں دنیا کے اندر کہ یہ رسول اللہ کی زندگی ہے، دس از دا لائف سٹائل آف رسول اللہ. کیا جواب دیا اس کا تم نے؟ کیا کیا؟ چھوڑ دیا یہ کہہ کے کہ سنت ہی تو ہے نا، کیا ہوا، کوئی فرض تو نہیں ہے نا. ماذا جب المرسلین، کیا جواب دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تم تک آئی، پہنچی، تم نے اس کو یہ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا کہ یہ بس مطلب آج کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے. نعوذ باللہ. مجھے ایک نوجوان کہنے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نا آج کے لیے کمپیٹیبل نہیں ہے. میں نے کہا تمہارا دماغ نا انکمپیٹیبل ہو چکا ہے، بس یہی بات ہے. تم نے دیکھا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، تم نے پڑھا نہیں ہے، سیکھا نہیں ہے، تم کہہ رہے نان کمپیٹیبل ہے. فاما من تابا، بس جو لوگ جو توبہ کر لیں گے، دیکھیں توبہ کا دروازہ اللہ نے قیامت تک کھول کے رکھا ہے، موت تک کھلا ہوا ہے. فاما من تابا، جو توبہ کر لے گا، وآمنا، ایمان لے آئے گا، وعمل صالحا، نیک صالح اعمال کرے گا، زندگی میں کوشش کرے گا نیکی کے راستے پہ چلنے کی، تو فعسى ان يكون من المفلحین، تو قریب ہے کہ یہی لوگ کامیاب ہوں گے. کامیاب کون ہوں گے؟ جو پرفیکشن ہوں گے، جو بالکل 100 میں سے 100 نمبر لے کر آئیں گے. نہیں، اللہ نے کہا جو ایمان لے آیا، اور دوسری جگہ تھا وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور کوشش کرتا رہا. اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کی کوشش اللہ کے ہاں بہت معتبر ہوگی. کوشش کرتا رہا، ایمان لے آیا اور کوشش کرتا رہا کہ میں اللہ کو ناراض نہ کروں. گناہ ہوگا لیکن جب گناہ ہو جاتا اللہ سے معافی مانگ لیتا. تو یہ فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، قریب ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، لوگوں تمہارا رب وہ ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. سمندر کی گہرائی میں دیکھو کیسی کیسی مخلوقات ہیں، زمین کے اوپر چلنے والی مخلوقات کو دیکھو، زمین کے اندر رہنے والی مخلوقات کو دیکھو، پرندوں کو دیکھو، آسمانوں کو دیکھو، گلیکسیز کو دیکھو، کلسٹرز کو دیکھو، پلازماز کو دیکھو، اپنے جو ہے نا ارد گرد آسمان کو اوپر جو ہے نا دیکھو. اللہ جو چاہتا ہے بنا دیتا ہے. وَيَخْتَارُ وما کان لهم الخیارہ، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، سارا اختیار اللہ کے پاس ہے. سبحان اللہ، وہ اللہ بہت بلند ہے. وتعالی عما یشرکون، پاک ہے اس شرک سے جو تم اللہ کے ساتھ دنیا میں کر رہے ہو. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور وہ تمہارا جو رب ہے وہ کیسا ہے؟ وہ تمہارے سینوں کے رازوں کو جانتا ہے. تمہارے سینوں کے اندر کیا ہے، کیا چھپا کے بیٹھے ہوئے دل کے اندر. اور آگے آئے گا سورہ حدید کے سورہ عادیات کے اندر وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اللہ کل قیامت کے دن سینہ دل چیر کے دیکھیں گے کہ کون سی محبوبہ کو اندر بٹھا کے لایا ہوا ہے، کون سی گرل فرینڈ تھی جس کو اپنے دل کے اندر بٹھا کے لایا ہوا ہے، کون سی جو ہے نا وہ فیکٹری تھی جس کو اندر اپنے دل میں بٹھا کے لایا ہوا تھا، کون سی جو ہے نا اس کو بڑا اپنی جاب کا اور اپنے کیریئر کا بڑا فکر تھی، ساری زندگی اسی میں لگا دی. لگائیں، ضرور لگائیں، لیکن اللہ کو ساتھ لے لیں. اللہ کو چھوڑ کے اب کامیابی نہیں ڈھونڈ سکتے ہیں. اللہ کل قیامت کے دن سینوں کو چیر کے دیکھے گا، نچوڑ کے دیکھے گا کیا نکلتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھ کے آئے، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب ابراہیم علیہ السلام کے دل کو ٹٹولا جائے گا کل قیامت کے دن، تو اللہ کہہ رہے ہیں اذ جاء ربہ بقلب سلیم، ابراہیم ایسا دل لے کر آئیں گے جو بالکل جس میں کوئی غیر نہیں ہوگا، صرف اللہ کی ذات ہوگی.
وَهُوَ اللہ، اللہ ہی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہ الحمد، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں، فی الاولی والآخرہ ولہ الحکم والیہ ترجعون، حاکمیت، حکومت، اتھارٹی اسی کی ہے، والیہ ترجعون، تو اسی کی طرف تم لوٹ رہے ہو۔ تم ہر سال کے بعد تم سال گرہ سیلیبریٹ کرتے ہو، برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہو، تم سوچو تم اسی کی طرف لوٹ کے جال رہے ہو، سال گرتے جائیں گے، تمہارے سال گرا، سال گرتے گئے، اور تم ایک ٹائم آئے گا کہ تم قبر میں جا کے گر جاؤ گے، سال گرا مناتے مناتے تم خود جا کے قبر میں گر جاؤ گے۔ سال گرا کیا ہوتی ہے؟ ایک سال گر گیا تمہاری زندگی کا، تم اللہ کے اور قریب ہو گئے، اسی کی طرف تم لوٹ رہے ہو۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، اگر تم غور کرو، اگر اللہ دن کو روک لے، روشنی نہ آئے، رات تمہارے پہ صرف غالب رہے، الی یوم القیامت، قیامت کی صبح تک، من الہ غیر اللہ یأتیکم بالضیاء، کون ہے اللہ کے سوا؟ کون سی ٹیکنالوجی تمہارے پاس جو سورج کو لے آئے واپس؟ چائنیز سن بناؤ گے، سنا ہے کوئی چائنا نے بھی سورج بنایا ہے، ٹھیک ہے، چائنیز پوری دنیا پہ روشنی وہ لے جائے گا، چائنیز امریکن ورژن لے کر آؤ گے؟ کوئی ہے تمہارا رب جو دوبارہ سے دن کو لے آئے، جو یہ نظام کو قائم کرے؟ افلا تسمعون، سنتے نہیں ہو تم؟ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدن، اگر تمہارے پہ صرف دن کو تاریک کر دے، سورج ڈھلے ہی نہ، من الہ غیر اللہ، کون ہوگا وہ؟ چلیں چائنا سورج لے آئے گا، اگر سورج آ جائے تو کون سی چھتری ہے جو رات دے گی تمہیں؟ من الہ غیر اللہ، کون ایسا تمہارا معبود ہے جو تم پہ جو ہے نا وہ دن کے بعد رات تمہارے پہ لے آئے، جس کے اندر تم سکون حاصل کر سکو؟ افلا تبصرون، کیا تم آنکھیں نہیں کھولتے اپنی؟ ومن رحمتہ، یہ اللہ کی رحمت ہے اے انسان تیرے اوپر، جعل لکم اللیل والنہارا، کہ اللہ نے بنایا تیرے لیے رات کو، رات سے آپ فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، رات کو آپ نہیں سوتے ہیں، رات کو آپ آرام نہیں کرتے ہیں، اللہ ہے جس نے بنایا تیرے لیے اے انسان رات کو، دن کو، کس لیے؟ تاکہ تو دن کے اندر کام کر سکے اور رات کے اندر آرام کر سکے، رات کے اندر آرام کر سکے، لعلکم ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بن سکو۔ ہم کبھی سوچتے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے؟ ہمارا ذہن ہی نہیں رہتا، آپ صبح اٹھیں اور جب رات آئے کہیں واقعی اللہ نے رات بھیج دی اور ہم اس میں آرام کریں گے، اس پہ کبھی ہم نے شکر ادا کیا اللہ کا کہ رات آ گئی، دن آ گیا، سورج دوبارہ سے طلوع ہو گیا، کبھی ہم نے اس پہ شکر ادا کیا اللہ کا؟ سوچا ہے اس بارے میں؟ یہ بھی اللہ کی نعمت، اللہ کہہ رہے لعلکم تشکرون، تاکہ اللہ کا تم شکر ادا کرو۔ وَنَازَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدٍ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، اس دن کل قیامت کے دن جب سارے لوگ اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے تو اللہ ہر قوم میں سے، ہر نیشنلٹی کے لوگوں میں سے ایک شہید کو کھڑا کریں گے، ایک گواہ کو کھڑا کریں گے، وہ اپنی قوم کے اوپر گواہی دے گا۔ یہ گواہ کون ہوگا؟ یہ اس قوم کے رسول ہوں گے کہ اللہ ہم نے ان تک وہ ساری باتیں پہنچا دی۔ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، تو اس ٹائم پہ ان کی آنکھیں کھل جائیں گی اور وہ دیکھ لیں گے اور مان لیں گے کہ جو ہمیں رسول دنیا میں بتایا کرتے تھے، جو قرآن کے اندر ہم پڑھا کرتے تھے، وہ سب ٹھیک تھا، ہم دنیا کے اندر دھوکے کے اندر رہے۔ اللہ یہ بیان اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اس ڈیلیوژن سے ابھی اپنی آنکھیں کھول لیں، اگر ہم اپنی آنکھیں اب کھول لیں گے تو ہمارا فائدہ۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو کچھ وہ دنیا کے اندر، جو ان کی ایکسپیکٹیشنز تھیں، جو ان کی محنتیں تھیں، جو ان کے بینک بیلنسز تھے، جو ان کی پراپرٹیز تھیں، سب ختم ہو جائے گا۔ ان ختم کیا ہوگا؟ قیامت میں نہیں ختم ہوگا، آپ کی موت پہ ختم ہو جائے گا۔ ان قارون، آگے ہیں جی قارون کا واقعہ۔ میں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ سورہ قصص کے اندر بیان ہو رہا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے سراؤنڈنگ کے اندر تھے، ان کریکٹرز کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس میں سے ایک بہت بڑا کریکٹر یہ قارون تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا کریکٹر آپ کے سامنے آ چکا۔ قارون کا کیا کریکٹر تھا؟ قارون کا کریکٹر تھا جو آج ہمارے ایک بزنس مین کا کریکٹر ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ بس جو میں کما رہا ہوں بس میرے ہاتھ کی کمائی ہے، یا ہمارے جو ہے وہ جن کا وہ مائنڈ سیٹ بن چکا ہوا ہے کہ یہ جو ہے نا آئی ہیو اسٹارٹیڈ آف فرام نتھنگ اینڈ مائی ٹیم ہیو ڈن ونڈرفل جاب، اور میرے بزنس کے اندر جو گروتھ ہے یہ میں نے خود کمائی ہے۔ جو مٹیریلسٹک مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، جو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی ہر چیز ہے، ان کی پوری ایفرٹ صبح سے لے کے شام تک اسی دنیا کے حصول کرنے کے لیے ہے، اور وہ دنیا کی بہت جو ہے نا وہ چیزوں کے اندر ایکسپرٹ ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات دنیا، دنیا کے بارے میں دے آر ویری کلیور، دے آر ویری اسمارٹ، پیسہ کیسے کمانا ہے، کہاں سے نکالنا ہے، کہاں پہ انویسٹ کرنا ہے،
کتنا وہاں پہ دوبارہ سے جو ہے ری انویسٹ کرنا ہے، پورا ان کا جو انویسٹمنٹ پورٹ فولیو ہوتا ہے وہ کہاں کہاں پہ کس طرح سے اسپینڈنگ کرنی ہے. دے آر ویری کلیور ان اٹ، دے آر ویری اسمارٹ ان اٹ. اپنے بچوں کے کیریئر کے بارے میں دے آر ویری ورڈ، اچھی اسکولنگ کے بارے میں دے آر سپر ورڈ، اچھی یونیورسٹی کے بارے میں دے آر ویری جو ہے نا سیریس. لیکن آخرت کے بارے میں وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. قصور کیا تھا؟ دنیا کے بارے میں ورڈ ہونا از ناٹ اے پرابلم، از ناٹ اے بگ پرابلم. اصل پرابلم کیا ہے؟ آخرت کے بارے میں غافل تھے. یہ مائنڈ سیٹ جو ہے یہ قارون کا مائنڈ سیٹ ہے. یہ قارون اور موسیٰ علیہ السلام کی صرف قصے کہانی ہے نہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے. یہ کریکٹرز جو اوریجنل فارم کے اندر تھے وہ تو چلے گئے ہیں دنیا سے، لیکن ان کی اسپرٹ آج بھی باقی ہے. بہت سے قارون کی مائنڈ سیٹ کے لوگ آج بھی موجود ہیں، جن کے لیے جو کیپٹلزم کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، جو میٹیریلسٹک لائف سٹائل کے اندر جو نا انڈلج ہوئے ہیں، اور دے آر لیسٹ بادرڈ. مرنے کے بعد کون جی کراتا ہے؟ کس نے دیکھی ہے زندگی؟ تو یہ قارون کا واقعہ آگے آ رہا ہے. انا قارون، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انا قارون، قارون کیا تھا؟ کان من قوم موسیٰ، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا. اب دیکھیں فرعون جو تھا نا، فرعون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے نہیں تھا، وہ مصر کا تھا، یہ فلسطین کے تھے. یہ قارون جو تھا موسیٰ علیہ السلام کا ریلیٹو تھا، اور بعض کتابوں کے اندر آتا ہے کہ یہ چچا زاد بھائی تھا، فرسٹ کزن تھا قارون. جب حکومت فرعون کی ختم ہو گئی، اللہ نے بنی اسرائیل کو اقتدار دیا، موسیٰ علیہ السلام کو اقتدار دیا، تو اس کے دل میں خواہش آئی کہ مجھے بھی جو ہے نا کوئی حکومت کے اندر کوئی منسٹری ملنی چاہیے. تو اس نے منسٹری کا سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے. تو موسیٰ علیہ السلام نے انکار کر دیا کہ تجھے کوئی منسٹری نہیں ملے گی، کیونکہ دین کا اصول یہ ہے کہ جو منہ سے اتھارٹی مانگے نا اس کو اتھارٹی نہ دی جائے. تو اس نے اب جب یہ منسٹری کا انکار ہو گیا تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو دشمن بن گیا، چچا زاد بھائی تھا. انا قارون، قارون جو تھا کان من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا. فبغى علیہ، اس نے زیادتی کی. وآتیناہ من الکنوز، اللہ نے اتنا مال دیا تھا. کیا یہ بل گیٹس، کیا یہ جیف بیزوس، کیا اور کون ہے جی، کیا یہ ایلون مسک، کیا اوقات تھی ان کی. اللہ کہہ رہے ہیں اتنا بڑا خزانہ تھا اس قارون کے پاس. کہاوت بھی ہے نا کہ ہمارے پاس قارون کا خزانہ تو نہیں ہے نا، اتنا خزانہ تھا. اللہ کہہ رہے ہیں وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ. اتنے بڑا خزانہ تھا کہ اس خزانے کی جو چابیاں ہوتی تھیں، کیونکہ اس ٹائم پہ ڈیجیٹل لاکس تو تھے نہیں کہ تھمب امپریشن لگاتے اور پورا خزانہ کا دروازے کھل جاتے. اس کی جو چابیاں تھیں وہ ایک بہت بڑی ایک لشکر تھا، ایک پورا وی وی آئی پی پروٹوکول تھا جو اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتا تھا. رائٹ لیفٹ آگے پیچھے پوری سیکیورٹی ہوتی تھی، جو اس کے گارڈز ہوتے تھے جو قارون کے سراؤنڈنگ کے اندر ہوتے تھے، اور اس کے خزانے کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے. اس قال له قوم، جب اس کو اللہ نے اتنا مال دیا تو لوگ اس کو کچھ کہنے لگے، جو سمجھدار لوگ کہنے لگے لا تفرح، اے قارون تکبر نہ کر، اترانا. تجھے اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس کو اپنی جو ہے نا وہ اس میں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو تکبر کرنا شروع ہو جائے. ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ شو آف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں. شو آف نہ کر، کیا کہا؟ شو آف نہ کر. اللہ نے دیا ہے تو شو آف تو نہ کر. آج یہ شو آف کی بیماری ہے کہ نہیں ہمارے اندر؟ ہم جو ہے نا وہ 5,000 کا پیزا بھی کھا رہے ہو نا چیزیز پہ بیٹھ کے، تو سب سے پہلے اس کی پکچر لے کے اسٹیٹس پہ لگا دیتے ہیں. اور 4 لوگ گاڑی لے لیں تو گاڑی کا جو ہے نا فرنٹ کے اوپر آ کے نا پیچھے سے یوں کر کے سیلفی لے کے نا ساتھ ہی ٹھک کر کے سوشل میڈیا کے اوپر کہ یس وی ہیو باٹ اے نیو کار. تو یہ شو آف. لا تفرح، اللہ نے نعمت دی ہے الحمدللہ پڑھو، شو آف نہ کرو اس کو لوگوں کے سامنے. ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ جو ہے یہ جو ہے نا فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وابتغوا، دوسری اس کو کیا بات کہے گی؟ وابتغوا فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور جو تجھے مال اللہ نے دیا ہے اس میں سے تو اپنے لیے کچھ آخرت کے بینک میں بھی ڈپازٹ کر دے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کر. ولا تنسا نصیبک من الدنیا، تجھے یہ نہیں کہا جا رہا کہ دنیا کے اندر تو بالکل فقیر ہو جا، اور جو تجھے ضرورت ہے، جو جتنی ریکوائرمنٹ ہے اسپینڈ کرو اپنے اوپر، لیکن آخرت کے اندر بھی تو کچھ انویسٹ کر لو. ولا تنسا نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک، جس طرح اللہ نے تیرے پہ احسان کیا ہے، تجھے اتنا مال دولت سے نوازا ہے، تو لوگوں پہ بھی تو احسان کر، یہ مال اللہ کے راستے میں بھی تو خرچ کر. ولا تبغ الفساد فی الارض، زمین میں فساد تو نہ مچا اس پیسے کی وجہ سے. ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ اس کو نصیحت کی گئی، اس کا رسپانس کیا تھا؟ قال انما اوتیت علی علم، یہ جو پیسہ ہے یہ میرے ہاتھ کی کمائی ہے، مجھے میرے علم، مجھے میری کمپیٹنس کی وجہ سے ملا ہے. میری اسٹرگل نہیں تم نے دیکھی ہے، میں نے کتنی اسٹرگل کی ہے، زیرو سے اسٹارٹ کی ہے. آئی اسٹارٹیڈ آف ود
نتھنگ، اسکریپ سے اسٹارٹ کیا ہے. انما اوتیت علی علم، یہ میرے علم کی وجہ سے مجھے دیا گیا ہے. مجھے میری جو ہے نا کمپیٹنس، میری کوالیفیکیشن، میں ہارورڈ کا پڑھا ہوا ہوں، میں آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہوں، یہ مجھے میری ڈگری کی وجہ سے مل رہی ہے. یہ مجھے میری جو ہے نا وہ فادر کی اتنی لمبی چوری انہیریٹنس آئی تھی وہاں سے مل رہی ہے، یہ میرا مال ہے. تم کون ہوتے مجھے مشورہ دینے والے؟ قال انما اوتیت علی علم عندی اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون. اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اس قارون نے نہیں دیکھا تھا کہ اللہ نے کتنی ہی پہلے لوگوں کو اس سے پہلے اس سے زیادہ مال دیا، ان کو بھی اللہ نے ہلاک کر دیا انہی حرکتوں کی وجہ سے. ولا يسأل عن ذنوبه المجرمون فخرج على قومه في زینت. ایک دن وہ اپنی پوری ٹھاٹھ باٹ کے ساتھ، اپنے پورے وی وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ، جس طرح آج ہمارا کوئی وی وی آئی پی پروٹوکول کی جو ہے نا گاڑیاں گزری ہوں، آگے پیچھے جو ہے نا 2 کلومیٹر لمبی وہ ہوں گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں. تو جب یہ اپنے فل پروٹوکول کے ساتھ نکلا تو کہنے لگا وقال الذین اوتوا العلم، تو اس کے پروٹوکول کو دیکھ کر فخرج علی قومہ فی زینت، جب یہ نکلا اپنی پوری زینت کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ، قال الذین یریدون الحیات الدنیا، تو کہنے لگے وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو بہت پسند کرتے تھے، وَيَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قارون، ہائے کاش کہ ہمیں بھی قارون جیسا مال مل جائے. جس طرح آج پیرنٹس ہوتے ہیں نا، کسی لڑکے کو سکسیسفل ہوتا ہوا دیکھ لیں تو اپنے بچوں کو ٹونٹ کرتے ہیں کہ وہ تو یار تیری ایج کے اندر اتنی اچھی جاب اس کو مل گئی ہے، تو وہیں پہ کھڑا ہوا ہے، وہ لاکھوں کما رہا ہے، وہ لکھ پتی ہے اور تو ککھ پتی ہے. تو جو دنیا پسند لوگ تھے نا وہ کہنے لگے کہ یا لیت لنا، کاش کہ ہمارے پاس بھی فرعون جیسا پروٹوکول ہوتا، فرعون جیسی گاڑیاں ہوتی، فرعون جیسے بنگلے ہوتے، قارون جیسے بنگلے اور پیسے ہوتے. اور یہ قارون کیا ہے؟ انہ لذو حظ عظیم، بڑا خوش قسمت ہے، بڑے نصیب والا ہے، سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا ہے. وقال الذی اوت العلم، جو اہل علم تھے، علماء تھے اس ٹائم کے، وہ کہنے لگے ویلکم ثواب اللہ، تمہاری اس حسرت پہ ہلاکت ہے، تمہیں پتہ نہیں جو اللہ کا دیا ہوا اجر ہے وہ زیادہ بہتر ہے جو اللہ نے تم سے آخرت کے وعدے کیے ہوئے. لمن آمن وعمل صالحا، اس شخص کے لیے جو ایمان لے آیا اور نیک اور صالح اعمال کے، ولا یلقاها الا الصابرون، یہ نعمتیں صرف صبر کرنے والوں کو ملیں گی. پھر کیا ہوا؟ وہ اپنے اسی پروٹوکول کے ساتھ فخسفنا به وبداره الارض، اس کو اس کے گھر اور اس کے محل کے ساتھ زمین میں اللہ نے دھسا لیا. فما کان له من فئة ينصرونه من اللہ، تو کوئی ایسا اس کا لشکر نہیں تھا، کوئی اس کے جو ہے نا ریسکیو سروسز نہیں تھیں جو اس کو آ کر اللہ کے اس عذاب سے بچا سکتی. وما کان من المنتصرین، اور نہ ہی اس کی جو ہے نا اس کو بچایا جا سکا. واصبح الذین تمنوا مکانہ بالامس، تو وہ جو کل بڑی حسرت کر رہے تھے اس قارون کو دیکھ کر، وہ کہنے لگے یقولون ویک ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، حقیقت یہی ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر ہمارے پہ ہمارا رب فضل نہ کرتا، ہم بھی قارون جیسے ہوتے تو ہمیں بھی دنیا کے اندر دھسا لیا جاتا. وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، حقیقت یہی ہے کہ جو کافر ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے، کبھی فلاح نہیں پائیں گے. دیکھیں ایک تو ہوتا ہے یہ طبقہ نا میٹیریلسٹ، اور دوسرے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس وہ پیسہ نہیں ہوتا، وہ دیکھ کے بس حسرت ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ حسرت والوں کا حال دیکھ لیا آپ نے، جو حسرت کرنے والے تھے ان کا کیا حال ہوا. تو حسرت نہیں کرنی چاہیے. جو کسی کو اللہ نے نعمتیں دی اس نعمت کو دیکھ کر رشک نہیں کرنا چاہیے، نہ حسرت کرنی چاہیے. اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا کہ جو تم سے اوپر ہے اس کو دیکھو ہی نہ، وغیرہ تمہارے دل میں نہ شکری آئے گی. اپنے سے نیچے کی طرف دیکھو، تمہیں پھر چلے گا پتا کہ اللہ نے تمہیں کتنا کچھ دیا ہوا ہے. لکھ پتی نہیں ہو تم، ککھ پتی ہو، اس کو دیکھو جو بالکل مفلوج ہے، جس کی ٹانگیں بھی نہیں ہیں، ہاتھ بھی نہیں ہے، بازو بھی نہیں ہے، اس کے پاس ہیلتھ بھی نہیں ہے. تمہیں اللہ نے ہیلتھ تو دی ہے نا. تو ہر بندہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، اوپر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں یہ کر سکتے ہو، اگر تم نے کسی کو نعمت دیکھی، تمہارے دل میں شوق پیدا ہوا، تو تم اللہ سے دعا کرو اللہ مجھے بھی عطا کر دے، بس یہ کہہ لو. دعا اللہ سے مانگ لو نا. اور جو ہے نا حسرت کرنا اللہ نے مجھے نہیں دی، نہ شکری کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. اللہ کہنے یہ جو آخرت کا گھر ہے، جو آخرت کا گھر ہے، یہ کس کے لیے؟ نجعلها للذین لا یریدون، یہ ان لوگوں کے لیے جو دنیا کے اندر کوئی بڑائی نہیں چاہتے اپنی، کہ ہماری تعریف کی جائیں،
شیخ صاحب کی اور جو ہے نا وہ چودھری صاحب کی کوئی تعریفیں کی جائیں. لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد، اور دنیا میں فساد بھی نہیں مچاتے. والعاقبۃ للمتقین، عاقبت آخرت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے، جو گناہوں سے بچتے ہیں. من جاء بالحسنہ، سن لو اللہ کا اصول، جو نیکی کرے گا فلاح خیر منہا، اس کو اس نیکی کا اجر ضرور ملے گا. ومن جاء بالسیئہ، جو برائی لے کر آئے گا فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون، تو جو جتنی انہوں نے برائی کی ہوگی اتنا اس کو اجر ضرور ملے گا اس برائی کا. نیکی کے بارے میں حکم ہے کہ اللہ ایک نیکی کو 700 گنا تک کم سے کم بڑھا دیتے ہیں. ایک نیکی کو 700 گنا تک کم از کم بڑھاتے ہیں. لیکن برائی کے بارے میں یہ کہ جتنی برائی کی ہوتی اتنا اس کو سزا ملے گی. نیکی کے بارے میں اللہ ایگزیجریشن کرتے ہیں، برائی کے اوپر ایگزیجریشن نہیں ہوتی، جتنی کی ہوتی اتنا ہی ملتا ہے. ان الذی فرض علیک القرآن، اللہ بے شک اے نبی، ان الذی فرض علیک القرآن، جس ذات نے آپ کے اوپر یہ قرآن کو نازل کیا ہے، لرادوک الی معاد، تو وہ اللہ ضرور بے ضرور آپ کو واپس اس مکہ کے اندر لوٹائے گا. یہ آیات تب نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کے جا رہے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں آپ دیدہ تھیں اور پیچھے واپس مڑ کر مکہ کی طرف دیکھ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اے مکہ، تو اللہ کا بنایا ہوا بہترین شہر ہے، اور میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا. اگر مجھے یہاں پہ جو لوگ ہیں یہاں پہ رہنے دیتے تو میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا. آپ علیہ السلام آپ دیدہ تھے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے. اس موقع پہ قرآن کی یہ آیات نازل ہوئی کہ ان الذی فرض علیک القرآن، اے نبی جس نے آپ کے اوپر یہ قرآن نازل کیا، لرادک الی معاد، آپ کو یہاں پہ دوبارہ ضرور لٹائے گا. اور پھر آپ دیکھیں 6 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوئے. قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین، تمہارا رب جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے پہ ہے اور کون گمراہ ہے. وما کنت ترجو ان یلقى الیک الکتاب الا رحمۃ من ربک، اے نبی آپ کو تو اللہ سے 40 سال تک آپ کو تو یہ وہم و گمان بھی نہیں آیا تھا کہ آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی کی جائے گی. یہ تو اللہ کا احسان تھا، اللہ نے آپ کے اوپر وحی کی. فلا تکونن ظہیرا للکافرین، لہٰذا آپ ان لوگوں کے مددگار نہ ہوں جو کافر ہیں. ولا یصدنک عن آیات اللہ بعد اذ انزلت الیک ودع الی ربک ولا تکونن من المشرکین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے در حقیقت تو ہمارے لیے ولا یصدنک عن آیات اللہ، اور آپ نہ روکیں عن آیات اللہ، لوگوں کو اللہ کی آیات سے بعد اذ انزلت الیک، اس کے بعد کہ وہ آپ کے اوپر نازل ہو چکی. ودع الی ربک، آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہیں. کیا کہا جا رہا ہے نبی علیہ السلام کو؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہیں. یہی امت محمدیہ کا کام ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہو. ولا تکونن من المشرکین، اور مشرکوں کے ساتھ نہ ہو. ولا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت نہ کرو. لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے. الا وجہہ، مگر اس کی ذات ہے جو قائم اور دائم رہے گی. لہ الحکم، حکومت اسی کی ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹایا جائے گا. سورہ قصص مکمل ہوئی، آگے سورہ عنکبوت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ عنکبوت بھی مکی صورت ہے، اور عنکبوت کا مطلب ہوتا ہے مکری. اس کو مکری کیوں اس صورت کا نام مکری، اب آگے ایک آیت آ جائے گی، اب دیکھ لیں گے. الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ، احسب الناس، کیا گمان کیا ہے لوگوں نے، ان یترکوا، کہ وہ چھوڑ دیے گئے ہیں، ان یقولوا آمنا، یہ کہہ کر کہ وہ آمنا، وہ ایمان لے ہیں، مسلمان ہو چکے. وہم لا یفتنون، ان کو آزمایا نہیں جائے گا. کیا تم نے کلمہ پڑھ لیا صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس تمہاری نجات ہو گئی؟ نہیں، تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، تمہیں آزمایا جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تمہارے سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا گیا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تو اللہ نے پرکھ لیا ان لوگوں کو جو اس دعوے کے اوپر سچے تھے. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جو جھوٹے تھے اس دعوے کے ان کو بھی پرکھ لیا. صرف لا الہ الا اللہ کہنا نجات کے لیے کافی نہیں ہے، اللہ آزمائیں گے. دنیا آزمائش ہے، دیکھیں گے کون اس دعوے میں سچا ہے اور کون اس دعوے میں جھوٹا ہے. ام حسب الذین یعملون سیئات، کیا بھلا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں وہ یہ گمان کرتے ہیں ان یسبقونا، کہ وہ ہمیں ہرا لیں گے دنیا کے اندر. ساء ما یحکمون، بہت برا خیال ہے جو وہ کر رہے ہیں. من کان یرجو لقاء اللہ، جو اللہ کی ملاقات کا امید رکھتا ہے، فإن اجل اللہ لآت، تو یاد رکھو اللہ سے ملاقات کا وقت قریب آ چکا. وَهُوَ السمیع، وہ سن رہا ہے، العلیم، جان رہا ہے، جانتا ہے. ومن جاہدہ، جو انکار کرے گا اس ملاقات کا، فإنما یجاہد لنفسی، تو اس انکار کا وبال
اس کے اوپر ہوگا۔ ان اللہ غنی عن العالمین، اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ والذین آمنوا، ہاں جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، تو ان کے لیے بشارت ہے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، اللہ ان کی برائیوں کو، گناہوں کو ان سے دور کر دے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو انہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے اس کی ان کو جزا دے گا۔ جو گناہ کیے، معافی مانگ لی، اللہ اس کو مٹا دے گا، ختم کر دے گا، اور جو نیکیاں تم نے کی ہوں گی اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، وصیت کی، اللہ نے حکم دیا انسان کو، بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر، وَإِن جَاهَدَاكَ، لیکن ماں باپ کی حدود بھی بیان کر دی، وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ ماں باپ تجھے اس چیز کے اوپر آمادہ کریں، لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، کہ تو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کر، فلا تطعهما، تو ان کی ہرگز عبادت نہیں کرنی۔ اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی تجھے فیصلہ کرنے کوئی حکم دیں، فلا تطعهما، یہ ماں باپ کی جورسڈکشن ہے، کوئی حکم ایسا ماں باپ دیں جو شریعت کے خلاف ہو، فلا تطعهما، تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ ہاں، وصاحبہما فی دنیا معروفہ، دنیا کے اندر ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا۔ الیہ مرجعکم، میری ہی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ فانبئکم بما کنتم تعملون، میں تمہیں بتاؤں گا جو تم دنیا میں اعمال کر کے آئے۔ والذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، لندخلنہم فی الصالحین، ہم ضرور بے ضرور انہیں نیک لوگوں میں داخل کریں گے۔ نیک لوگ، واللہ نیک لوگ کون ہیں؟ صحابہ رضوان اللہ اجمعین، انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین، جو نیک کام کرے گا اللہ ان کو ان کے ساتھ جوڑ دے گا انشاءاللہ۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین ومن الناس، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، من یقول آمنا، جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لیں، فاذا اوذی فی اللہ، جب انہیں آزمایا جاتا ہے، کیونکہ دنیا تو آزمائش ہے، جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، تو وہ اس آزمائش کو ایسے اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں جیسے اللہ نے کوئی عذاب نازل کر دیا ہو۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اگر اللہ کی طرف سے کوئی بھلائی مل جائے، کوئی فتح مل جائے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو وہ کہتے ہیں اے نبی ہم آپ کے ساتھ ہیں، یعنی کہ جب جو ہے نا وہ کوئی بھلائی کی خبر ملتی ہے تو آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں، جب کوئی مشقت آتی تو پیچھے جو ہے نا منہ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں۔ اولیس اللہ بِأَعْلَمَ بِمَا فِی صُدُورِ الْعَالَمِین، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ لوگوں کے سینوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ ہر ضرور بے ضرور آزمائے گا، جانے گا ان لوگوں کو جو ایمان کے اندر سچے ہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور منافقوں کو بھی اللہ الگ کرے گا، جان لے گا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یہ کافر کہتے ہیں لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں سے، اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا، تم ہمارے راستے پہ چلو، ہمارے نقش قدم پہ چلو، ہمارے جو ہے نا وہ کامیابی کے راستوں پہ چلو، ہماری اکانومی دیکھو کیسے فلرش ہو رہی ہے، ہماری ڈیولپمنٹ ٹیکنالوجی کو دیکھو، ہمارے راستے پہ چلو۔ وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، مرنے کے بعد جو ہوتا ہے وہ دیکھی جائے گی، ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے کل قیامت کے دن، ہم اللہ کے حضور تمہارے وکیل بن جائیں گے۔ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، کل قیامت کے دن وہ ان کا بوجھ ہرگز نہیں اٹھا سکیں گے۔ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ دنیا میں تم سے جھوٹ بول رہے ہیں، حقیقت کیا ہے؟ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، یہ اپنے بھی برے اعمال کا بوجھ اٹھائیں گے، وَأَثْقَالًا مَّا أَثْقَالِهِمْ، اور تمہاری برائیوں کا بوجھ بھی یہ اپنے کندھوں پہ اٹھائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ تم یہ جو ہے نا انہوں نے تمہیں گمراہ کر دیا تھا۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو یہ جھوٹ بولا کرتے تھے کل قیامت کے دن وہ کھل کے سامنے آ جائے گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اللہ نے بھیجا نوح علیہ السلام کی طرف، نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، تو وہ نوح علیہ السلام کتنا عرصہ رہے اپنی قوم میں؟ 950 سال۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، تو ان کی قوم کو پکڑا طوفان نے، اب دیکھ کر آ چکے سورہ ہود کے اندر، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ نے نجات دی نوح علیہ السلام کو اور جو کشتی میں سوار تھے، اور باقی تمام لوگوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ ابراہیم کے بارے میں تم پڑھ چکے، اذ قال لقومہ، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، واتقوا، اللہ سے ڈرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے
اگر تم اس کا شعور رکھو، انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، جن چیزوں کی تم عبادت کر رہے ہو وہ تو بت ہیں، وتخلقون افکا، اور تم نے تراش لیا ہے ایک جھوٹ، ان الذین تعبدون من دون اللہ، جو عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے رزق کے ہرگز مالک نہیں ہیں، فابتغوا عند اللہ رزقا، اللہ کے پاس اپنا رزق تلاش کرو، واعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، واشکروا لہ، اور اس کے شکر گزار بن کے رہو، الیہ ترجعون، اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، وَإِن تُكَذِّبُوا، اگر تم جھٹلاؤ گے، فقط کذب امم من قبلکم، تو تم سے پہلے بھی بہت سی قومیں جھٹلا چکی، وما علی الرسول الا البلاغ المبین، ہمارے رسول کے ذمے صرف واضح طور پہ پہنچا دینا ہے۔ اولم یرو کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ کس طرح سے اللہ ابتداءً چیزوں کو پیدا کرتا ہے اور بعد میں ان کو لوٹائے گا، مرنے کے بعد بھی ان کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ قل سیروا فی الارض، چلو زمین میں، فانظروا، دیکھو، کیف کانا، کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، کہ کس طرح سے اللہ ابتداءً بغیر کسی سیمپل کے، بغیر کسی آرکیٹیکچرل نقشے کے، اللہ مخلوقات کو پیدا کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ یعذب من یشاء، وہ جس کو چاہے گا عذاب دے گا، ویرحم من یشاء، جس کو کے اوپر چاہے گا رحم کرے گا، والیہ تقلبون، اسی کی طرف تم کو لوٹ کے جانا ہے۔ وما انتم بموجدین فی الارض، تم دنیا میں اللہ کو ہرا نہیں سکتے، ولا فی السماء، نہ آسمان میں۔ وما لکم من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے، من ولی ولا نصیر، تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ والذین کفروا بآیات اللہ، جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، ولقائہ، اس کی ملاقات کا، واولئک یئسوا من رحمتی، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ملاقات سے بالکل نا امید ہو چکے ہیں۔ واولئک لہم عذاب علیم، یہی وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ فما کان جواب قومہ، تو جب انبیاء یہ دعوت ان کو دیتے تو ان کا کیا رد عمل ہوتا تھا؟ الا ان قالوا قتلوہ، کہ ان کو قتل کر دو، او حرقوہ، یا ان کو جلا دو، فانجاہ اللہ من النار، تو اللہ نے نجات دی ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، ابراہیم بولے کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کے یہ بت بنا لیے ہیں، مودۃ بینکم، آپس میں صرف اپنی رشتہ داریاں نبھانے کے لیے، فی الحیات دنیا کے اندر، کہ اگر ہم دین چھوڑ دیں گے تو ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے، وہی پیئر پریشر۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، کل قیامت کے دن تم میں سے بعض کا انکار کر دے گا، ویلعن بعضکم بعضا، بلکہ ایک دوسرے پہ لعنت کرے گا کہ تم خود بھی گمراہ تھے، ہمیں بھی گمراہ کر دیا۔ ومأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ ہم بتا دیتے ہیں آج جہنم ہوگا۔ وما لکم من ناصرین، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ فآمن لہ لوط، پوری جو ہے نا قوم میں سے ایک نوجوان صرف ایمان لایا، اس نوجوان کا نام تھا لوط۔ فآمن لہ لوط علیہ السلام صرف ایمان لے کر آئے، جو ان کے رشتہ دار تھے، بھتیجے تھے۔ وقال انی مہاجر الی ربی، ابراہیم بولے، ابھی اس ٹائم پہ ابراہیم عراق میں تھے۔ وقال انی مہاجر الی ربی، ابراہیم کہنے لگے کہ میں ہجرت کر رہا ہوں، چھوڑ کے جا رہا ہوں ان لوگوں کو، کہاں پہ؟ اپنے رب کی طرف۔ انہ هو العزیز الحکیم، وہ بہت غالب ہے، بہت حکمت والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے دیا ابراہیم کو اسحاق، یعقوب، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، اور ان کی ذریت کے اندر نبوت کو داخل کر دیا، والکتاب، کتابوں کو داخل کر دیا، وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور دیا ان کو اجر دنیا کے اندر بھی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ سارے کے سارے آخرت میں بھی اللہ کے مقربین نیک لوگوں میں شامل ہوں گے۔ وَلُوطًا، اور لوط جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے، إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کہ تم اس فحش کام کے پاس آتے ہو، مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، جو آج تک کسی نے نہیں کیا۔ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم مردوں سے اپنی شہوت کو دور کرتے ہو، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، راستے میں ڈاکے ڈالتے ہو، یہ ان کا دوسرا جرم تھا۔ ایک تو وہ یہ کرتے تھے LGBTQ کمیونٹی کے سے ان کا تعلق تھا، اور دوسرا وہ راستے کے اندر ڈاکے ڈالا کرتے تھے۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنْكَرَ، اور کھلے عام اپنی مجالس کے اندر برے کام کرتے ہو، غلاظت والے کام کرتے ہو، کھلے عام کیا کرتے تھے برائی۔ فما کان جواب قومہ، تو ان کا جواب کیا ہوتا تھا؟ الا ان قالوا، وہ کہتے تھے ائتنا بعذاب اللہ،
اے لوط جس عذاب سے تم ڈرا رہے ہو لے آؤ اسے، ان کنت من الصادقین اگر تم سچے ہو۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، لوط علیہ السلام کہنے لگے اے میرے اللہ مجھے ان مفسد قوموں سے نجات دے دے۔ ولما جاءت رسلنا، پھر ہوا کیا، آئے اللہ کے رسول فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر بیٹے کی، قالوا انا مہلکو اہلی هذه القرية، اور بتایا کہ ہم ان ظالم قوم والوں کو، لوط کی قوم کو ہلاک کرنے والے ہیں، ان اہلہا کانوا ظالمین، کیوں؟ کیونکہ وہ ظالم ہو چکے ہیں۔ قال ان فیہا لوطا، تو وہ کہنے لگے کہ اس میں تو لوط بھی ہیں، قالوا نحن اعلم بمن فیہا، وہ بتانے لگے کہ ہمیں پتہ ہے اس کے اندر کون کون آباد ہے، لننجینہ، ہم اس کو بھی نجات دیں گے، واہلہ، اس کے گھر والوں کو بھی، الا امرأتہ، مگر اس کی بیوی کو، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ ولما ان جاءت رسلنا، جب آئے ہمارے فرشتے لوط کے پاس، سی ابہم، تو لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کر خوف کے اندر مبتلا ہو گئے، وضاق بہم ذرعا، اور ان کا سینہ لوط علیہ السلام کا تنگ ہوا، وقالوا لا تخف ولا، کیوں سینہ تنگ ہوا؟ کیونکہ وہ نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ وقالوا لا تخف، تو وہ فرشتے کہنے لگے لا تخف، مت ڈریں، ولا تحزن، غم نہ کریں، انا منجوک واہلک، ہم آپ کو نجات دیں گے، آپ کے گھر والوں کو نجات دیں گے، الا امرأتک، مگر آپ کی بیوی، کانت من الغابرین، جو آپ کی قوم کی ان کاموں کی حمایت کرتی ہے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی۔ انا منزلون علی اہل هذه القرية، ہم نازل کرنے والے ہیں اس ظالموں کی بستی پہ، رجزا من السماء، آسمان سے، غلاظت کو، بما کانوا یفسقون، کیونکہ یہ ایسا فسق کرتے ہیں جو آج تک کسی نے نہیں کیا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً، اللہ نے چھوڑا ان کے لیے تمہارے لیے عبرت، بینۃ، واضح، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ جاؤ جا کے ڈیڈ سی کو دیکھو، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف اللہ نے بھیجا شعیب علیہ السلام کو، فقال یا قوم، وہ کہنے لگے اپنی قوم سے، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ورجل یوم الآخرہ، آخرت کی امید رکھو، ولا تعصوا فی الارض مفسدین، دنیا میں فساد نہ مچاؤ، فکذبوا، انہوں نے بھی جھٹلایا، فاخذتهم الرجفہ، ان کو پکڑا ایک چیخ نے، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ وعاد، اور سمود، وقد تبین لکم من مساکنہم، تمہارے پہ ان کے گھر علاقے واضح ہیں، مکہ والے ان جگہوں سے گزر کے جاتے تھے۔ وزین لهم الشیطان، شیطان نے مزین کر دیا تھا اعمالهم، ان کے بد اعمالیوں کو، فصدهم عن السبیل، تو روکا انہوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے، وکانوا مستبصرین، اور یہ ایسے تھے جو سمجھ ہی نہیں رکھتے تھے، بات مانتے ہی نہیں تھے، ایسے سٹبن تھے۔ وقارون، قارون کا انجام تم دیکھ چکے، فرعون کا انجام دیکھ چکے، حامان کا انجام دیکھ چکے، بالبینات، آئے ان کے پاس موسیٰ واضح دلائل لے کر، فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، فی الارض، زمین میں، وما کانوا سابقین، یہ ہمیں دنیا میں ہرا نہیں سکتے تھے، فکلا اخذنا بذنب، ان تمام ظالموں کو ہم نے پکڑا، فمنہم من ارسلنا علیہ حاصبا، بعض کے اوپر اللہ نے تیز ہواؤں کو بھیجا، ومنہم من اخذتہ الصیحہ، بعض قوموں کو اللہ نے چنگھار کے ذریعے سے ہلاک کر دیا، ومنہم من خسفنا، اور بعض کو ہم نے دھنسا دیا، فی الابہ الارض، زمین میں، ومنہم من اغرقنا، بعض کو ہم نے غرق کر دیا، وما کان اللہ لیظلمہم، اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ، مثال ان لوگوں کی جو بناتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر اپنے مددگار، اولیاء، کمثل العنکبوت، ان کی مثال کیسی ہے؟ عنکبوت، مکڑی کی طرح ہے، جو اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہوں کو پکارتے ہیں، جو اللہ کے سہارے کو چھوڑ کے غیر اللہوں کے سہارے پہ چلتے ہیں، ان کی مثال کیا ہے؟ ایک مکڑی کی طرح ہے۔ کیا کرتی ہے مکڑی؟ اتخذت بیتا، وہ ایک گھر بناتی ہے، گھر، اور وہ سمجھ رہی ہوتی ہے وہ گھر بنانے میں اتنی، کبھی آپ مکڑی کو جالا بنتے ہوئے دیکھیں، وہ ایسے مصروف ہوتی ہے، گھوم گھوم کے جالا بن رہی ہوتی ہے، اتخذت بیتا، وہ گھوم گھوم کے گھر بنا رہی ہوتی ہے، اور سمجھ رہی ہوتی ہے کہ یہ جو گھر ہے میرا، یہ جو قلعہ ہے، یہ مجھے ہر طرح کے نا مصیبت سے بچا لے گا، ہر طرح کی جو ہے نا تکلیف دہ چیز سے بچا لے گا۔ اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور سب سے کمزور گھروں میں جو کمزور گھر ہے وہ کس کا گھر ہوتا ہے؟ مکڑی کا، جس کو بڑا مضبوط سمجھ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جن غیر اللہوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر تم کو اپنا بڑا مضبوط سہارا سمجھتے ہو، ان کی مثال بھی مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ تم
علم حاصل کر لو، سمجھ جاؤ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، اللہ جانتا ہے جن غیر اللہوں کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے، وہ العزیز، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے، وتلک الامثال، یہ مثالیں تمہارے سامنے بار بار بیان کی جا رہی ہیں لوگوں کے لیے، وما یعقلها الا العالمون، ان سے عبرت کون حاصل کرتا ہے؟ عبرت حاصل کرنے والے کون ہیں؟ جو علم والے ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، جو علم حاصل کرتے ہیں، وہ ان سے عقل اور عبرت حاصل کرتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمان کو، والارض، زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ، ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانی ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین،